बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs जो अपोजिशन में हैं और पंजाब असम्बली के बाहर वो एक आज़ादी से मुतल्लिक यौम आज़ादी से मुतल्लिक एक तकरीब करना चाहते थे और वहाँ पुलिस के साथ जो उनके मामलात हुए उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज यौम आज़ादी के मौका पर सदर पाकिस्तान की जानिब से सिविल एवार्ड देने की जो तफसील सामने आई है और ये अवार्ड्स किस किस को आप नाम सुनते जाएं और सर धुनते जाएं कि हमारे मुल्क का जो एक इतना सिविल एवार्ड है, जो एक नोबल एक लोगों के लिए एक बड़ी बात होती है, लेकिन किस तरीके से अवार्ड बांटे जाते हैं क्रिमिनल्स में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि अडयाला जेल में जो साबिक सीनियर अफसर हैं अडयाला जेल के, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और ये बड़ी गिरफ़्तारी की इतलात हैं 14 अगस्त को, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम अवार्ड्स की बात कर लेते हैं और फिर हम आ जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs से जो आज सलूक रवा रखा गया है, और फिर हम उस बड़ी गिरफ़्तारी जो 14 अगस्त को हुई है और उसकी वजूहात और उसका इमरान खान के साथ कनेक्शन, उसके ऊपर बात करेंगे। सदर आसफ जरदारी ने 104 पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों के उनके मुतल्लिका शोबों में खिदमात बेहतरीन कारकर्दगी के एतराफ़ में कौमी एजाज़ात से नवाजा है। 78वें यौम आज़ादी के मौका पर ये अवार्ड्स 23 मार्च 2025 को दिए जाएंगे। सदर मुमलिकत ने साइंस, इंजीनियरिंग, तालीम, तिब, फ़नून, अदब, खेल, समाजी खिदमात, इंसान दोस्ती, कारोबार, टैक्स दहिंदगान और बरामद कुनिंदगान, अवामी खिदमात, बहादरी और खिदमात के शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। साबिक सदर व वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को उनकी अवामी खिदमात के एतराफ़ में निशान पाकिस्तान से नवाजने की मंजूरी दी गई है आसफ जरदारी की जानिब से। उसके बाद सितारे इम्तियाज़ मारूफ को पहमा मुराद सतपारा को बाद अज़ मर्ग दिए जाने का भी ऐलान किया गया, जो चंद दिन पहले जिनकी डेथ हुई है। गिलगित बल्तिस्तान की चोटी में वो फंस गए थे और वो ज़ख्म की ताब ना लाते हुए उनकी डेथ हो गई थी। उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ तरह के, एक तो अरशद नदीम को दिया गया है जो हाल ही में अवार्ड गोल्ड मेडल जीत के आए हैं ओलंपिक्स में। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आसफ जरदारी के जो शरीक मुल्ज़िम हैं मुख्तलिफ़ मुकदमात में, ओमनी ग्रुप के मालिक और नैब के मुख्तलिफ़ मुकदमात में शुगर स्कैंडल में मुलव्वस जिनके बारे में कहा जाता है ओमनी ग्रुप के मालकान के हवाले से, और वो मुख्तलिफ़ मुकदमात में भी उनकी तफसीलात दी जाती रही हैं। ख्वाजा अनवर मजीद को भी सिविल अवार्ड के लिए नामज़द कर दिया गया है और हुसैन दाऊद को भी हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। अब तक जाली अकाउंट्स केसेस में जो मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं या मुख्तलिफ़ केसेस हैं, 5 केसेस, उसमें आसफ जरदारी के शरीक मुल्ज़म, तोशा खाना में भी आसफ जरदारी के शरीक मुल्ज़म ख्वाजा अनवर मजीद, उनको नवाज दिया गया। और फिर शुगर स्कैंडल में जो नाम आया था उसमें और गंदम स्कैंडल में उसके जो रूह रवा हैं उनको भी शामिल किया गया है। डॉक्टर तौकीर हुसैन शाह जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे शहबाज शरीफ के, डॉक्टर तौकीर शाह मरकज़ी मुलज़मान में थे जो सानिया मॉडल टाउन के थे, उस वक्त वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे। उनको इसी तरीके से उमर फ़ारूक ज़हूर जो तोशा खाना में और जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाहियाँ दी थी, उनको नवाजते हुए, जिनके अपने ऊपर मुकदमात थे पाकिस्तान में, उनको उमर फ़ारूक ज़हूर को देने का ऐलान किया गया है। उसके बाद जो ये अवार्ड है वो डीसी इस्लामाबाद जो मेमन है, जिसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी, उनको भी अवार्ड देने का, इरफान नवाज़ मेमन को भी अवार्ड देने का ऐलान किया गया है और उनको भी अवार्ड दिया जाएगा। इसी तरीके से और मुख्तलिफ़ जो गैर मुल्की लोग हैं उसमें सऊदी शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान अस-सऊद, उनको, और इसी तरीके से हिलाल कायद आज़म भी दिया जाएगा। मोहम्मद सैफ़ अस-सवीदी, उनको हिलाल कायद आज़म। माजिद बिन अब्दुल्ला सितारे पाकिस्तान, अब्दुल्ला अस्तु सितारे पाकिस्तान, और इसी तरीके से कुछ चाइनीज़ भी हैं, उनको भी नवाजा जाएगा। और मुख्तलिफ़ जो ममालिक के लोग हैं उनको इनकी जानिब से ऐलान किया गया है। अब जब चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है,
عمر فاروق ظہور کو یہاں ہم نے دیکھا کہ اون چودھری کو سیٹ دی گئی، جس کے بارے میں حال ہی میں پتن کی رپورٹ سامنے آئی، اور اس کو صرف اس وجہ سے سیٹ دی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی ہے، عدت نکاح جیسے کیس میں سٹیٹمنٹ دی ہے، اور جو کہ کالعدم ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، لیکن نوازا گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جتنی خدمت وہ اتنے طاقتور افسر ہیں جو ڈی سی اسلام آباد کہ وہ شہباز شریف کے دور حکومت میں تھے، اس کے بعد نگران حکومت میں بھی وہی ڈی سی رہے، اور عرفان نواز میمن کو 2 دفعہ ہٹانے کا الیکشن کمیشن نے کہا، یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا، لیکن وہ آج تک ڈی سی کے عہدے پر، اور پھر جب توہین عدالت میں وہ سزا ہو گئے، سزا ہونے کے بعد نااہلی، اگر سزا معطل ہو جائے تو نااہلی برقرار رہتی ہے، چونکہ عمران خان کو انہوں نے انتخابات نہیں لڑنے دیا کہ جی ان کی نااہلی برقرار ہے، سزا بھلے معطل ہے، تو اس کی بھی تو سزا معطل ہوئی ہے، سزا ختم تو نہیں ہوئی، لیکن وہ عہدے پر بھی ہیں اور سارا کچھ ان کے پاس ہے، چونکہ وہ جو طاقتور ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا معاملات بہتر ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی، پنجاب ارکان اسمبلی کی جانب سے یوم آزادی منانے کا اعلان کیا گیا تھا پنجاب اسمبلی کے باہر۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو حالات لوگوں کے اتنے تکلیف دہ ہیں، اگر آپ شہروں میں جائیں، گلی محلوں میں جائیں تو آپ کو وہ لوگوں کے اندر یوم آزادی کی یا جس طریقے سے ایک خوشیاں منائی جاتی تھیں، لوگوں میں وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ پاکستان سے محبت آج پہلے سے زیادہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن لوگ تکلیف میں ہیں، لوگوں کو اتنی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اب آپ یہی دیکھ لیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے، ہر چیز وی پی این کے اوپر چلتی ہے، جو فری لانسر سے تباہ کر دیا ہے اس پورے کاروبار کو، جس کی وجہ سے جو اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ زر مبادلہ پاکستان لانے کا جو ذریعہ ہے فری لانسنگ، اس کو برباد کر دیا ہے۔ صرف تنقید کوئی نہ کرے، کوئی پاکستان کی عدالت ان کو پوچھنے والی نہیں ہے، پہلے ٹویٹر بند کیے رکھا، سمجھ آتی ہے، اب انٹرنیٹ کو تباہ کیا ہوا ہے، کوئی سوشل میڈیا ایپ بغیر وی پی این کے چلتی نہیں ہے، لیکن نظام ہے وہ چلایا جا رہا ہے، اور لوگ ہیں وہ دکھی ہیں، تکلیف میں۔ اچھی بات ہے آپ نے 13 اگست اور 13-14 اگست کی رات کو پٹرول 8-9 روپے سستا کی ہے، بجلی سستی کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، لوگ تکلیف میں ہیں، اور یہ جو تکلیف ہے، جو فقر ہے، بھوک ہے، وہ انسان کو بہت تکلیف دیتی ہے، اور وہ ان کے لیے پھر آپ کسی بھی چیز سے محبت کا تقاضا کریں تو وہ میرے خیال میں بچگانہ بات ہوگی، چونکہ جن کو فقر نے جو اپنے بچوں کو بھوک پیاس مہنگائی کی وجہ سے جو اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں، وہ اور کیا کسی چیز سے محبت برقرار رکھیں گے؟ تو خدا کے لیے ان معاملات کو سنبھالیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا، پاکستان تحریک انصاف نے تگڑے طریقے سے جو یوم آزادی پہ رات کو بھی اور دن میں بھی اپنی ریلیز نکالی۔ اب جہاں دیکھیں جتنے بھی اسٹال تھے، پتہ تھا ان کو پولیس ان کے ساتھ کیا کرے گی، لیکن اسٹال والوں کو بھی پتہ ہے کہ بھئی جھنڈا جو ہے وہ پاکستان کا ہے پہلے نمبر پہ، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف کا وہی بکے گا، انہوں نے لگائے ہوئے تھے۔ اب پولیس نے پنجاب اسمبلی کے سامنے اپوزیشن کی جانب سے آزادی کی تقریب کی کوشش ناکام بنا دی، بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور پولیس نے پنجاب اسمبلی کو جانے والا راستہ بیریئر لگا کے بند کر دیا۔ ایوان اقبال چوک میں ارکان اسمبلی کو روک لیا۔ یہ ارکان اسمبلی ہیں جو اپنی ہی اسمبلی کے باہر یوم آزادی کی تقریب منانا چاہتے تھے، ان کو روک لیا ہے پنجاب پولیس نے۔ اپوزیشن اراکین نے کہا کہ پولیس ہمیں آگے نہیں جانے دے رہی، ہم یہیں پر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر نے کہا کہ کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ پولیس لگا کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹک ٹاکر چچا بھتیجی کیا ہمیں دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا پولیس ہمیں روکنے کے لیے کھڑی ہے، ہمارے بنیادی حقوق دبائے جا رہے ہیں، ہمارے اراکین اسمبلی کھڑے ہیں، انہیں روک لیا گیا ہے، ہمیں جشن آزادی منانے نہیں دیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ کو کہتا ہوں کہ تم شیشے کے گھر میں بیٹھی ہو، اور ان کو نہیں، اور پھر جس جگہ پہ ان کو روکا گیا اسی چوک پہ انہوں نے پھر اپنی جو تقریب ہے یوم آزادی کی اور جو جشن ہے اور جو ان کا ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر احتجاج ہے، انہوں نے وہ ریکارڈ کروایا۔ اب جو ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ محمد عمران ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں بہت بڑی گرفتاری سامنے آئی ہے۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کو حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد اکرم کا چند ہفتے پہلے اڈیالہ جیل سے تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ میں ڈیوٹی کے دوران محمد اکرم
عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے اور واپس لے جانے سمیت دیگر ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ گرفتاری کے بعد ان کو ایک بار بھی نہیں نہ کسی عدالت میں پیش کیا، لیکن عدالت سے مراد اڈیالہ جیل کے اندر جو عدالت لگتی ہے۔ محمد اکرم پر یہ الزامات لگے تھے کہ وہ عمران خان کو جیل میں ان آفیشلی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں تمام افسران کو ہٹا دیا گیا تھا، اور یہ بات عمران خان کی جانب سے خود بھی کی گئی تھی کہ جو افسران تھوڑا بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں یا جو اپنی قانونی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں ان کو یہ ہر صورت ہٹا دیتے ہیں یا ان کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہر صورت، عمران خان نے کہا کہ ایک بلی میرے ساتھ جو چونکہ بلی کا آنا جانا تھا تو اب اس بلی کو بھی کہیں انہوں نے باہر اس کا تبادلہ کر دیا ہے۔ یہ اس حد تک جو ہر صورت عمران خان کو پریشان کرنے کے لیے یا ان کو جیل میں کوئی بھی سہولت میسر نہ ہو یا ان کو کوئی بھی ان کے لیے کوئی حالات بہتر نہ ہوں۔ اب یہ جو گرفتاری ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات پہلے سے ہی زبانیں زد عام تھی کہ جو محمد اکرم تھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ان کی جانب سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو قانون کے مطابق ڈیل کر رہے تھے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو کوئی کسی سے نہیں چاہیے کہ وہ کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں آؤٹ آف دی وے یا قانون سے ہٹ کے، لیکن اب یہاں جس سہولت کی بات کی جاتی ہے، اگر کوئی قانون کے مطابق بھی ڈیل کرے اس کو سہولت کہتے ہیں، اور جو غیر قانونی طریقے سے سہولیات کو بند کرے یا تکلیف پہنچائے تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے۔ اور یہ مریم نواز کے آنے کے بعد جو تبادلے اور تقرریاں اور ٹرانسفر کیے گئے تھے اس میں اب یہ خبر سامنے آئی ہے محمد عمران کی جانب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو گرفتار کرنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خبر کس حد تک درست ہے اور اس پر حکومت کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے، اور کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔